اب بولو. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسه وقف سيارة أنت وخر هذا خصم هذا بھائی صاحب لکڑی کیوں اپنے سائڈ کیا گاڑی کھڑا کر کے؟ يا أخو هذا وخر هذا في استفيد كثير. ايوه هذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه. هذا حديث بخاري ومسلم. المؤمن يجي مصيبة أو في شيء أنا في يجي شوكة هنا نعم. هذا في فائدة أجر. ايوه أنا وخرت هذا في فائدة أجر. في يجي شوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وثاني حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا حديث بخاري ومسلم متفق عليه. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يعني هذا ايش في واحد رجل ماشي بالطريق في حصل شوكة أو في حجر أو خشب هذا وخر الله يدخل الجنة هذا إن شاء الله. إسامة الذنوب كله. نعم. میں نے جو پہلی میں نے جو کانٹا چبھا ہے ہاں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کانٹا مسلم مومن کو چبھ جاتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا یعنی کانٹا چبھ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور یعنی کوئی ہم غم آ جائے وہ بھی فائدہ ہے. اور دوسری حدیث جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور دیکھا کوئی نقصان دہ چیز راستے میں ہے تو وہ ہٹا دیا تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا یعنی جنت میں ڈال دیا. معاف کر دیا یعنی اس کا کامیاب ہو گیا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر. کل نفر لازم سوی کے دا انت ماشی طریق وخر اللہ الاغراض. بارک اللہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ. محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور ہماری جو یہ درس چل رہا ہے بیان جو ہے قربانی کے متعلق، تو اس کا ہیڈ لائن ہے کہ قربانی کون سے مسلمان کی قبول ہوگی، قربانی کس مسلمان کی قبول ہوگی. پارٹ نمبر 1 میں ہے. آج کا ہے پارٹ نمبر 2، یعنی آج کا دوسرا درس ہے، یہ آخری ہے قربانی کے متعلق. تو اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، تھوڑا دھیان سے سنیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے. بہت زیادہ ہمارے پیچھے محنت کی ہے. ہمارے ایک سوال کا بہت ٹائم لگا کے مسئلہ حل کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے. تو آئیے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس مسلمان کی قربانی قبول ہوگی. اور پارٹ نمبر 1 دیکھ لیں، اس میں زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج
صحیح بخاری کی حدیث ہے 2304. اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عورتیں قربانی کر سکتی ہیں، کوئی بھی حلال جانور ذبح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا جو اصول ہے کہ میں چاہتا ہوں ہر ایک پوائنٹ کی دلیل دیتا رہوں آپ لوگوں کو، تاکہ کسی قسم کا دقت نہ ہو، ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو، آسانی سے آپ کو یہ مل جائے، تاکہ میری باتوں کی زیادہ وہ معلوم پڑے، آپ لوگوں کو تصدیق ہو جائے. تو بخاری کی حدیث ہے 2304. اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اپنے والد سے ہیں، کعب بن مالک ہیں، اللہ عالم راوی جو ہیں، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ایک بار میری بکریاں چر رہی تھیں اور ایک لونڈی یعنی جو ہوتی تھی وہ چرا رہی تھی، تو ایک بکری مرنے لگی. تو اس عورت نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا نوکیلا اور اس سے ذبح کر دیا، حلال کر دیا بکرے کو. پھر اس کا خبر یعنی بکریوں کے مالک کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اس کا گوشت ہم جب تک نہیں کھائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر نہ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم جو سن رہے ہیں حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر دیا گیا، تو آپ نے کہا کہ جائز ہے، کھاؤ. اور صحابی نے یعنی کسی کو بھیجوایا یا خود آئے، بہرحال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ حلال ہے، جائز ہے، تو انہوں نے کھایا اس بکری کا گوشت. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں قربانی کر سکتی ہیں، کوئی بھی حلال جانور ذبح کر سکتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور یہ بخاری میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. 3182 حدیث نمبر ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں قربانی کر سکتی ہیں، اور ہمیں اپنے عورتوں کو سکھانا چاہیے. ڈرتی زیادہ ہیں مردوں کے مقابل میں، تو ہم جب خود گھر پہ رہیں تو انہیں سکھائیں، چھری پکڑیں ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں پکڑائیں اور قربانی کرنا سکھائیں. مرغے سے سٹارٹ کریں. مرغا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد بکرے پہ آئیں. اس طرح ان کو عادت ڈالیں، تاکہ کوئی نہ رہے یا کوئی بکرا مرنے لگے تو کم سے کم ذبح تو کر سکیں. اور یہ تو نہیں کہ بھائی وہ نمازی ہے تو بغیر نمازی سے ذبح کروا لی، وہ بکرا بھی حرام ہو جائے. عورتیں تو اکثر نمازی ہوتی ہیں نا، اور وہ اگر بے نمازی سے ذبح کرا لے، چکوا سے یا کوئی اڑوسی پڑوسی سے، تو بیکار ہو گیا، بکرے ہی حرام ہو گیا نا. کیونکہ ہم نے پہلے والے پارٹ میں سن چکے ہیں. اور یاد رکھو کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے ہمارے لیے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ صاف ستھرا الفاظ میں اتار دیا ہے. یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہ بے نمازی کی ذبیحہ حرام ہے. یہ حدیث اور قرآن سب بتا رہی ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والیوں کو یا بیٹی یا جس کو بھی سکھائیں، تاکہ انہیں عادت پڑے. آئیے اور دیکھیں گے انشاءاللہ، حدیث بہت پیاری ہے، بخاری کی ہے یہ بھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. میں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. یہ بخاری میں ہے، کتاب نمبر 13 اور باب نمبر 11 میں ملے گا آپ کو یہ واقعہ. یہ ایام معلومات سے جو ہے قرآن میں ہے، سورہ حج میں. یہ 10 دن بہت قیمتی ہے، پورے سال میں اس جیسے کوئی دن نہیں ہے. اور
वज़कुरुल्लाह अय्याम मादूदात से है तशरीक का, यानी मिना का, जो 11, 12, 13। इसी हदीस में है और कि इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम इन 10 दिनों में बाजार जाते तो तकबीरात कहते, लोग उनकी तकबीरात के साथ अल्लाहु अकबर कहते और मोहम्मद बिन अली नफली नमाजों के बाद भी तकबीरात कहते, नफली नमाजों के बाद भी तकबीरात कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अज़कार करना चाहिए, जैसे तहमील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर है, और तहमीद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तकबीरात और तहमील और ये सब हम अज़कार करते रहें इन 10 दिनों में। ये मजमा अल कबीर में है, ये जो तहमील, तकबीर और तहमीद। तो हमें इन 10 दिनों में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास वक्त में, जब भी देखिए सहाबा बाजार जाते और तकबीरात कहते, जो भी आपको याद हो, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा, या इस तरह की जो भी अज़कार आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में चलते फिरते उठते बैठते आप तकबीरात कहते रहें, जिस तरह ये सहाबा बाजार जाते उनके साथ साथ लोग भी तकबीरात कहते। आइए एक हदीस और देखेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह, बहुत प्यारी है। इसमें रोजों की अहमियत बताई गई है। अबू दाऊद की है 2437, ठीक है। इस हदीस में है कि 9 दिन जिलहिज्जा के रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का चांद देख लेते तो 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक रोजा रखते। यानी हम लोगों को, अक्सर मुसलमानों को यही पता है कि यौम अरफा, सही है, अक्सर मुसलमानों को क्या पता है, यौम अरफा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 तारीख से लेके जिलहिज्जा की और 9 तारीख तक रोजा रखते। और इसी हदीस में है जो अबू दाऊद में है 2437 में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा रखते और 3 दिन हर महीने के रोजा रखते, अरबी तारीख से 11, 12, 13, और 2 दिन के सोमवार और जुमेरात का भी रोजा रखते हैं। ये हदीस अबू दाऊद में मिलेगी 2437 में, ठीक है। आइए एक और हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह, बहुत प्यारी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि 1 साल पिछला और 1 साल अगला गुनाहों का कफ्फारा है। 1 साल पिछला छोटे छोटे गुनाह कबीरा के लिए खालिस तौबा है, लेकिन छोटे छोटे जितने गुनाह हैं 1 साल पिछला और 1 साल अगला, तो इतना फायदा है एक रोजे का। तो यौम अरफा का रोजा बहुत कीमती है भाइयों, यौम अरफा का रोजा। यह हदीस मुस्लिम में है 2746। यौम अरफा का रोजा जो है 1 साल पिछला गुनाह और 1 साल अगला गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। तो हमें इतनी ज्यादा खुशखबरी मिल रही है तो हमें ये रोजा रखना चाहिए, इंशाअल्लाह रखेंगे हम लोग जरूर इंशाअल्लाह, क्योंकि अरफा का रोजा बहुत कीमती है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। एक हदीस लोगों में मशहूर है, हर बाल के बदले एक नेकी, हर बाल के बदले एक नेकी। यानी सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि कुर्बानी के बदले क्या मिलेगा, तो इस हदीस में है कि हर बाल के बदले एक नेकी। तो यह हदीस पब्लिक में सुनाना बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा हमें। क्यों? कि यह हदीस ज़ईफ है, ठीक है। यह हदीस बिल्कुल ज़ईफ है। इसको सुनाना और इस पे हुक्म लगाना, इस तरह पब्लिक को बताना कि हर बाल के बदले एक नेकी, तो यह गलत है।
دیکھیے ابن ماجہ میں ہے 3127 اور مشکات میں ہے 1476 میں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جو ضعیف حدیث ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی ہم بجائے ثواب کے گناہ میں پھنس جائیں گے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو جھوٹی بات میرے طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث ایک دم بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو جھوٹی بات میرے طرف منسوب کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی جو جھوٹی بات میرے طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. تو حدیث پبلک کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے، یہاں حدیث کا تو دور کی بات ہے، کسی سے پوچھ لو گھوڑا حلال ہے کہ حرام، بس 90% مسلمان کہہ دیں گے حرام ہے. ارے بھیا تم نے کچھ دیکھا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اور یہ بات کہاں تک جا رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے، آپ نے کہہ دیا حرام ہے، تو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پہ آپ تہمت لگا رہے ہیں، یعنی الزام لگا رہے ہیں. کیونکہ حرام اور حلال کرنے کا صرف اللہ کو حق ہے، نبی اور رسول کو نہیں ہے. بس یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ کافر ہے، وہ ایسا ہے. کچھ نہ معلوم رہے خاموش رہو، وہ بھی ایک بہت اونچی کوالٹی کی بات ہے. اور اللہ عالم یہ بھی عبادت میں ہے. ہاں نہ معلوم رہے تو خاموش رہو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ. یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کہو خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو. تو بھلائی ہے نا، یہ حدیث آ گئی نا آپ کے سامنے. تو یہ جو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی اکثر علماء بھی اس کو پیش کرتے ہیں لا علمی کے بنا پر. تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ہم پیش نہ کریں، جب بھی سنیں تب بھی اس پہ دھیان نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث بالکل غلط ہے. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جانور بہیمۃ الانعام جو ہے یعنی چوپائے جو ہے کون کون سے قربانی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ نے نام گنا دیا ہے. کھلے طور پہ نام ایک دم کلیئر محکم گنا دیا ہے. یعنی کون کون سے جانور ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب اس کو عقیقہ میں نہ لائیے، اس کو عام کو اس میں نہ لائیے. یعنی یہ قربانی کے جانور ایک اسپیشل ہوتا ہے، عیب دار نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، بیمار نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا، لیکن باقی گوشت کھانے کے لیے تو چل جائے گا نا. لیکن قربانی کے لیے شرائط ہے قرآن اور حدیث میں، تو ہم اس شرائط پہ برابر اتریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 نر مادوں کا ذکر کر دیا ہے. سورہ انعام میں 143 اور 144 میں آپ دیکھ لیں، بالکل پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہی جو جانور اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے، تو اس میں گنایا ہے 8 نر مادے، یعنی 2 بھیڑ میں سے نر مادہ 2 اور 2 بکری یعنی نر مادہ. کوالٹی تو 4 ہے لیکن نر مادہ لے کے 8 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نر مادہ لے کے 8 ہو رہا ہے. تو بکری بکرا 1 ہو گیا، دمبا دمبی 2 ہو گیا، گائے بیل 3 ہو گیا، اور اونٹ اونٹنی یہ 4 ہو گیا. یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے گنا دیا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بتائیے کہ کون سا ایسا دیش ہے جس میں یہ چاروں منع ہو؟ ہے کوئی دیش آپ کو نظر میں کہ مجبوری ہو تو کوئی اور چیز لے کے آئیں؟ نہیں ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں گنا دیا ہے، جو میں نے شروع میں وہ وارننگ میں کیا کہا تھا کہ محکم آیت کے پیچھے چلو، متشابہات کے پیچھے نہیں چلو، محکم بات کے پیچھے چلو. ٹھیک ہے، محکم بات کے پیچھے چلو، متشابہات کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ 8 گنا دیا ہے تو جاموس کہاں سے آیا؟ پھر
بھائی کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، گائے کے مقام رکھتی ہے پڑوا، ٹھیک ہے، بھینس کا جو نر ہے یا بھینس ہے، بھینس تو دودھ دیتی ہے، پڑوا مان لیجئے، تو یہ کہتے ہیں کہ گائے کے حکم میں آتا ہے یا بھینس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کلیئر کٹ جب اس میں لکھا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے، اور کون سا ایسا دیش ہے کہ جس میں یہ چاروں منع ہو، جس کے لیے ہماری مجبوری ہو، اور مجبوری میں تو بہت کچھ حلال اور حرام یہ ہو جاتا ہے، مجبوری میں تو بہت کچھ حلال ہو جاتا ہے بھائی، تو مجبوری تو نہیں ہے، چاروں کسی دیش میں منع نہیں ہے۔ اور جب مجبوری آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر پائے۔ مان لیجیے آدمی بیمار ہے اور اب حکم ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، وضو کرنا ہے، تو پڑھ پائے گا کوئی؟ تو ایک ظلم طریقے ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، جتنا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اللہ اتنا ڈالے گا۔ آپ غریب ہیں تو آپ پہ قربانی نہیں ہے، اگر غریبوں میں قربانی ہوتی تو فقیر بیچارے مانگ مانگ کے تو پریشان ہو جاتے، پھر مسکین اور زکات کھانے والا کون رہتا؟ اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے پوسٹ مین بنائے ہیں کہ ہمارا صدقہ خیرات زکات لیں اور ہمارا اعمال اونچا ہو۔ تو یہ چار جانور کسی دیش میں کسی شہر میں منع نہیں ہے، ایک نہ ایک حلال ہے۔ تو محکم کے پیچھے چلو، جب اس کا نام ہی جامنوس ہے تو اس کو اس میں کیوں لا رہے ہو؟ یہاں کلیئر کٹ گائے بیل، اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی اور بکرا بکری، جب چار کا کلیئر نام ہے تو پانچویں کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ بھائی علماء کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کچھ کہتے نہیں ہے، تو ہم صاف ستھرا معاملہ کیوں نہ رکھیں؟ جو کلیئر کٹ ہمیں مل رہی ہے، جو قرآن میں مل رہی ہے، اس میں کیوں نہ ہم رکھیں؟ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اگر بکرا کریں گے یا یہ کریں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، تو پیسے نہیں تو غریبوں پہ قربانی بھی تو نہیں ہے۔ اگر تم پہ لازم ہو جائے گا، تم پہ واجب ہو جائے گا قربانی، تو پھر ہمارا یہ 3 حصہ یا جو بھی فقیر مسکین کے لیے حدیث قرآن میں، وہ کون کھائے گا؟ کون کھائے گا بھائی؟ سب کے لیے ہر چیز لاگو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے سسٹم، تبھی چل رہا ہے دنیا۔ تو بھینس کی قربانی بھائی ایک علماء کہتا ہے جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، تو جو کہتے ہیں نہیں ہے ان کی 1 نمبر دلیل ہے۔ ویسے آگے واللہ عالم، میرا جو معلومات ہے کہ بھائی جب محکم چیز مل رہی ہے تو متشابہات کے پیچھے کیوں ہم بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کے دلیل کو لے لو، ختم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کی دعا، قربانی کی دعا یہ ہے جو میں نے تلاش کی ہے، بہت اس سے ملی ہے مجھے، یہ بسم اللہ، یہ قربانی کی دعا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولکا، اللہم تقبل منی۔ اس کا ترجمہ جو یہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ قربانی تجھ سے ہے اور تیرے ہی لیے، تیرے یہ جو ہی ہے نا یہ بہت خاص آتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اور اس میں ہی جب لگ جائے گا نا تو اس کے آگے پیچھے اور مطلب کوئی ذرہ برابر چانس نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے دیکھیے، یہ قربانی تجھ سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اللہ اے اللہ مجھ سے قربانی قبول فرما، یہ قربانی قبول فرما۔ تو یہ دعا ہم یاد کر لیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولکا، اللہم تقبل منی۔ یہ الجامعہ یعنی کتاب ہے 212 میں ہے، یعنی حدیث نمبر جو ہے یا صف نمبر 212 میں ملے گا، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ ہے۔ اس کی پوسٹ میں انشاءاللہ یعنی ویڈیو پہ ڈال دوں گا تاکہ آسانی ہو آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔
آئیے ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. سب سے پہلے تو یہ ہم جان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو قربانی کیا جاتا ہے تو اس کے 3 نقصانات ہیں جو مجھے معلومات ہیں. کتنے نقصان ہیں؟ 3 نقصان ہیں. اور یہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور پتہ نہیں کتنے پشتوں سے کرتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے نسل سے کرتے آ رہے ہیں. ایک میرے طرف سے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کا کرتے ہیں. تو بھائیو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کے لیے دلیل ہونا چاہیے. بنا دلیل کا دین اسلام میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کیا تو اس کا 3 نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثواب ملنا تھا وہ ان کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وہ سسٹم دین میں نہیں ہے کہ ان کے نام سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقصان, وہ بکرا حرام ہو گیا, بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا بدعت, یعنی دین میں آپ نے نیا کام کیا, نیا ایجاد کیا, نیا چیز لایا. ٹھیک ہے. تو 3 نقصان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملا, آپ کی قربانی بیکار, گوشت بیکار, اور آپ کو یہ یعنی تیسرا جو نقصان ہے آپ بدعت کر رہے ہیں. دیکھیے, کیونکہ اب دلیل لائیں صاف ستھرا. تو دلیل ایک جو پیش کرتے ہیں آئے گی ابھی. جو دلیل کچھ علماء پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے اس میں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کرنے کے بارے میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے 2790, ضعیف ہے بالکل. یہ حدیث پبلک میں سنانے لائق ہی نہیں ہے. یہ حدیث پبلک میں سنانے لائق نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابو داؤد میں 2790 اور بہت ساری کتابوں میں ملے گی آپ کو یہ حدیث. یہ حدیث یوں ہے, یعنی ایک صحابی دیکھے, میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دمبے قربانی کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, یعنی قربانی میں ایک دمبا کا کفایت کرتا ہے, آپ تو 2 کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ 2 قربانی کر رہے تھے. تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, قربانی کے لیے تو 1 دمبا کافی ہے, آپ 2 کر رہے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ آپ میرے لیے 2 بکرے ہر سال ذبح کرتے رہنا, یعنی اللہ کے نام پہ قربانی کرتے رہنا. تو وصیت ہے, بالفرض مان لی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ہے نا, تو وصیت کیا ہوا آپ کر سکتے ہیں. اور یہ حدیث بالکل ضعیف ہے. آپ اس کی سند دیکھ لیں اور اس کی تہ میں جائیں. جس حدیث پہ کلام ہو اس کو پبلک میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. بالفرض مان لیا جائے تو پھر بھی سائلنٹ کر دو. اگر مان لی جائے تو وصیت کر دی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وصیت کی اہمیت ہے نا. لیکن یہ حدیث اس درجے کی بھی نہیں ہے کہ مان لی جائے. تو ہمیں یہ سب خرافات سے بچنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جتنا بھی نیک کام کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹومیٹک ان کو ثواب ملتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پورے کے پورا ملتا رہے گا. اور جہاں آپ نے, یعنی میں قربانی کر رہا ہوں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ یعنی اللہ کے حکم سے دین پھیلائے. لیکن جتنے لوگ ان کے اوپر لبیک کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ثواب ملے گا برابر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا. تو ہم سب یہ خرافات سے بچیں. اور آئیے ایک واقعہ اور دیکھ لیتے ہیں، جیسا نماز کس طرح پڑھنے جانا، کس طرح آنا، کیا کرنا. تو عیدگاہ جاتے وقت جس راستے سے جانا، راستہ بدل کر کے آنا، یعنی تبدیل کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کے آتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھا کے جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ میں آ کے کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ یہ حکم دیے ہیں کہ عید حیض والی عورتیں بھی جائیں عیدگاہ، نماز نہ پڑھیں لیکن دعاؤں میں مسلمانوں کے شامل رہیں. ٹھیک ہے. جتنی پردہ نشین عورتیں ہیں سب حجاب کے ساتھ جائیں اور نماز پڑھیں عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ، یعنی پیچھے صف لگتا ہے ان کا. لیکن جو حیض والی عورتیں ہیں وہ پیچھے رہیں. تو یہ سب اہتمام ہے. یہ جو مجھے معلومات تھی قربانی کے متعلق یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور میرے اس بیان میں جو بھی کچھ الفاظ کی ادائیگی یا کچھ دلیل اونچ نیچ رہ گیا ہے تو بھائی جس کو اس سے اونچی دلیل مل جائے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. اور تیسرے سے کہنے سے بہتر ہے کہ وہ اصلاح میری ہی کرے، کیونکہ اصلاح میری ہونی ہے، تیسرے کی نہیں. اگر آپ تیسرے سے کہیں گے تو غیبت میں شمار ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ میرے اس ای میل پہ اور میرے اس آئی ڈی پہ، میرے اس یوٹیوب کے چینل پہ آپ کامنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے یا قرآن کی دلیل پیش کی ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو میری غلطی مجھ سے کہیے، تیسرے سے نہیں. اصلاح میری ہونی ہے، تیسرے کی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا عنوان لے کے حاضر ہوں گے.